اور دوستوں ضرور چیزوں کی نفی بھی نہ کرو۔ ایک جماعت گئی نا تو وہ کہنے لگا یہ چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے تو فرشتے بھی نہیں آ سکے، مولوی صاحب جائیں اپنا کام کریں۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے فوٹو نکال لیں وہاں جا کے بتا۔ تو دوستوں تو نرمی سے بات کرو۔ کوئی جوان آدمی گشت پہ مل گیا جو جوانی میں عبادت کا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، کوئی غریب آدمی مل گیا، غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، کوئی سفید داڑھی والا مل گیا، سفید داڑھی والے سے اللہ کو حیاتی عذاب، کوئی تاجر مل گیا کہ سچا تاجر امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کوئی دوستو یہ جو سکول کالج میں فیل ہو جاتے ہیں نا ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکل جاتی۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگا، جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا وہ چلے میں آ گئے تھے۔ یہ جو ریٹائر بزرگ ہیں نا ان کو تلاش کرو۔ یہ گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی، تو دوستو جب تک جماعت پھرے گی نہیں تھکے گی نہیں بار بار۔ ایک آدمی نا ماحول میں نا ارادہ کر کے ساتھی لکھوا رہے تھے، چاہے نیا بندہ تھا وہ بھی لکھوا کے چلا گیا۔ گھر گیا تو اس کا دماغ میں سوچا کہ میں تو نہیں جا سکتا 4 مہینے میں نے تو ایسے غلطی سے لکھوا دی۔ تو بیوی سے کہہ رہا ہے کوئی راستہ بتا، میں تو نہیں جا سکتا۔ تو بیوی نے کہا کہ تبلیغ والے تو آئیں گے لینے کے لیے آپ کو، گھر آئیں گے وہ، پھر میں تو نہیں جا سکتا۔ تو بیوی نے کہا جب صبح اذان ہو نا تو صبح صبح تو اذان ہوتے ہی میرے گھر چلا جا، میرے ماں باپ کے گھر، میں کہہ دوں گی وہ ہے ہی نہیں گھر میں۔ جیسے اذان ہوئی نا تو اس نے دروازہ کھولا تو تبلیغ والے 2 ساتھی باہر کھڑے تھے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کام، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھو انہوں نے کتنی سمجھداری کی۔ اچھا اس نے فوراً دروازہ بند کیا۔ بیوی سے کہا تو آ گئے، اس نے کہا پچھلے دروازے سے نکل۔ وہ پچھلے سے نکلے تو تبلیغ والے چکر کاٹ کے پیچھے بھی آ گئے۔ اس نے کہا وہ تو پیچھے بھی آ گئے۔ اس نے کہا بھائی بیٹھک کھولو۔ بیٹھک کھولی، ترغیب دیتے رہے، سمجھاتے رہے، روتا بھی رہا۔ نقد 4 منٹ، اگر یہ تھوڑی سی چستی نہ دکھاتے۔ آج کل تو ہم صبح دہی کھا کے سو جاتے ہیں، بس پھر نہ پتہ 10 بجے کا نا۔ تو دوستو تبلیغ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے گشتوں، اور 40 دن ملے ہیں اس میں بھی سونے کھانے میں لگا دیے، تو کیا سیکھا؟ 4 گھنٹے 4 ہیں، 4 گھنٹے کے برابر ہیں 4 مہینے۔ ایسے جیسے خزانے میں داخل کر دیا جتنا سونا چاندی نکال، اور یہ جا کے پلنگ پہ سو گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے ٹھوکر مار دی، باہر نکلو، ختم ہو گیا۔ ساتھ امیر صاحب 7 مہینے ہیں، آرام آرام سے چلو۔ 50 سال سے تجارت کریں، وہاں تو کوئی نہیں کہتا آرام آرام سے تجارت کرو، 7 مہینے آرام آرام سے لگاؤ۔ 7 مہینے ہوتے کتنے ہیں؟ بعد میں پچھتاتا یار 7 مہینے میں کچھ بھی نہ سیکھا، پوری ایک دعا بھی نہ سیکھی 7 مہینے میں۔ آج دوستوں کو نفس شیطان ہمارے ساتھ ہے، پہلے نکلنے نہیں دیتے، پھر دعوت نہیں دینے دیتے، پھر سیکھنے نہیں دیتے، پھر ذکر عبادت۔ وہ تو 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہر طرح بندے کو پریشان کرتا ہے۔ ایک صحابی سے دودھ رکھا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، شیطان پیچھے لگ گیا، پی لو کوئی بات نہیں، پی لو کوئی بات نہیں، پلا دیا۔ پھر کہہ رہا اللہ کے بندے تیرا کیا حال ہوگا، تو حضور کا دودھ پی گیا، پھر پریشان کر رہا ہے اس کو۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی آنکھ کھلی، حضور سے یا رسول اللہ میں نے آپ کا دودھ رکھا تھا، پھر حضور نے کہا کوئی بات نہیں، پی لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو چکر دیا کھڑا تھا۔ پہلے یہاں سے آدمی کو ادھر بھگاتا ہے، گھر چلو واپس چلو، جب وہاں چلا جائے پھر کہ یہاں کے تو نے کیا کر لیا، آوارہ پھر رہا ہے یہاں تو۔ ہر طرح بندے کو مارتا ہے وہ۔ یہ شیطان صرف دعوت سے ڈرتا ہے، اذان ہوتی ہے شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی۔ ہم دعوت نہیں دیتے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دو، ہر کسی کو نماز سے پہلے دعوت دو، نماز پڑھتے دعوت دو، کھیتوں میں جاؤ، دیہات والے لوگ صبح صبح ملیں گے، شہر والے عشاء کے بعد ملتے ہیں، آپ دعوت دیتے دیتے تھک جاؤ، کھانا بھی ٹائم نہیں ملا، سونے کا موقع نہیں۔ جب تمہارے بدن کے تقاضے قربان ہوں گے تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے، ہم اپنا کھانا پینا آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اور مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی قربانی کھینچے گی ان کو۔ ہاں جی، جب دن کو تھکو گے تو رات کو رو گے، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، منت کرنا، خوشامد کرنا، ترغیب دینا، فضائل سنانا، ہر قسم کے لوگوں سے ملنا
ابھی ہم چوک بازار میں ہیں، صبح صبح تعلیم کر لو، 9 بجے دکانیں کھلیں گی تو زہد کش چوک بازار میں مزدور کھڑے، ان پر محنت کرو، اسٹیشن کے قریب ہیں، اسٹیشن ماسٹر ہے، کولی ہے، ان پر میں اڈے کے قریب کام کر، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، ہاکر ہیں جو لاہور کر، کوئی ہاسٹل ہے، کوئی کالج ہے، کوئی ریٹائر بزرگ ہیں۔ دوستو سارے محلے کو چھان کے رکھ دو سب۔ ہاں جماعت یعنی 2000 میں 120 جماعتیں بنی سال ان کی تشکیل ہوئی تو اکثر خالی آئیں، آگے کریں جی وہ گندم کی کٹائی ہے، لوگ ہم نہیں جا سکتے۔ حاجی عبداللہ فرمایا اسی مسجد میں جاؤ جہاں پہلے گئے تھے، جب دوبارہ گئے 35 آدمی چلے 4 میں، 40 35 20 وہی جماعت وہی مسجد۔ فکر بڑھ گئی، محنت بڑھ گئی، دعائیں بڑھ گئیں۔ ایک جماعت کہنے کہ ہم اتنے فکر مند ہوئے کہ خدمت پہ لگانا بھول گئے بندے، جب شام کو کٹے کھانا کہ کھانے پہ لگائی کسی نے، کہتے پھر دہی اور وہ ہوتا ہے نا دہی کھیرے وغیرہ رائتا، کہتا اتنا مزہ آیا اتنا کبھی گوشت میں بھی مزہ نہیں آیا۔ اور دوستو دین کے لیے تھکو گے تو دنیا کے لیے نہیں تھکو گے، دین کے لیے پھرو گے تو دنیا کے لیے نہیں پھرو گے۔ ہاں اب آپ حضرات مل جل کے بیٹھو، بھی محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے، کوئی گشت سنت تو نہیں چھوٹ گئی، کوئی بد نظری تو نہیں ہو گئی، غیبت تو نہیں ہو گئی، دوسروں کو اپنے سے کم تو نہیں سمجھ لیا۔ اپنے اندر کمیاں تلاش کرو، اور مسائل کا والد نہیں مانتا، والد کا تعلق والا تلاش کرو۔ کوئی بیوی کسی کی نہیں مانتی تو ان کے مقامی لوگوں کے ذریعے سے ایک مسائل حل کرو، کہ پیسے نہیں ہیں تو کوئی ان کا قرضے کا انتظام کر لیں، کوئی واپس کی ترتیب بناؤ۔ اپنے پاس سے پیسے نہیں دینے لوگوں کو، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب محنت کرو گے، جماعت نکالو گے تو پھر اگر اس کام میں نقل و حرکت ہے، اجتماعیت ہے، جماعتوں سے جماعتیں نقد نکلیں، اور مل جل قریب بھی، امیر بھی، اور بوڑھا بھی، جوان بھی، پڑھا بھی اور ان پڑھ بھی، شہری بھی، دیہات، مل جل کے کام کرو۔ نبیوں کو ایک ہی امت ہے، یہ کریں گے۔ کون کون نکالیں گے نقل جماعت؟ امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں جماعت؟ یہ ہے جب تھکو گے پھرو گے، تھکے نہیں پھرے نہیں، امیر صاحب نے کھانا بند کر دیا، یہ ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ تو غم ہی نہیں ہے، انہیں تو محنت نہیں کی۔ انبیاء کرام حضرت نوح علیہ 900 سال مار کھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت دعوت دے دے کہ تھک جائیں، یہ محلے میں ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی سب سے محنت کرو۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کوئٹہ گئے نا کسی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس بہت مریض بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر یہ سمجھ رہا تھا یہ دوائی لینے آئے ہیں اور ہم اس کو دعوت دیں، وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہو، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے تو مجھے مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں، کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ کہ تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلے ہی مریض ہے زندگی میں ہی، جو مرنا نہیں چاہتا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا مولوی صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی، یہاں کیسے آ؟ جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز ہے، یہ تو بڑا مٹھاس ہے، لیکن ہمیں دوست بزرگوں کھانے پینے کی چیزوں میں لذت آتی ہے، نماز میں لذت نہیں آتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن سے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لیں، 2 رکعت کی نیت باندھی تو صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی۔ پھر شام ہو گئی تو پورا قرآن ختم کر کے روزہ رکھ لیا، شام ہو گئی، اگلے دن پھر ایسے۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نیک ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ آج بتائیے ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو آخری رات میں ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں، کہیں بھول ہی نہ جائیں ہیں، پھر اسی خواب دیکھتے ہیں۔ بتاؤ۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مولوی صاحب اور کیا تکلیف؟ سن کہ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آئے، دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا؟
وہ ڈاکٹر نے کہا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ایمان والو بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو۔ وہ ڈاکٹر کہنے مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانا؟ سمجھ گیا وہ کہ یہ مریض نہیں، یہ معالج ہے۔ کوئی بھی ہو ہم نے سب سے ملنا ہے۔ اب دوستو بزرگوں نقد جماعت بھی نکالنی ہے، چلے 4 میں جب ملکوں کی جماعتوں کے تفقد کران، چلے 4 مہینے کو مرکز بھیج ہدایات نے، سیروزی والوں کو ہدایت بھی دیں، ان کی نصرت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب تھک جائیں تو پھر بیٹھ کے تعلیم کر لو۔ سب سے پہلے دوستو تعلیم کا مقصد کل بھی آ گیا تھا کہ دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کے دلوں میں پیوست۔ تعلیم دوستو بزرگوں بہت صحیح یقین کے ساتھ تعلیم بیٹھیں، حضور والا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، فضائل کا استحضار ہو، دو زانو ہو کے بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اس لیے فرشتے بھی جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، آخر میں اعلان ہوگا تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی گئی۔ یہ جو تعلیم میں خوشبو لگاتے ہیں نا، تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کے شیشے نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم کے آداب میں سے نہیں ہے، سنت ہے، جب پہلے لگاؤ جس نے لگوانی۔ اور یہ تعلیم میں نیند آتی ہے، سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ سستی کا نام سکینہ رکھا ہوا ہے، ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی، دکان پہ کسی کو سکینہ نازل نہیں ہوتی۔ اب جب سو گیا تو کیا اس کا؟ صرف فضائل قرآن سے پڑھو، پھر تجوید کرو، تجوید کے حلقے اتنے بناؤ صحیح پڑھیں، پھر فضائل نماز ہے، پھر فضائل ذکر ہے، پھر فضائل تبلیغ ہے، پھر پستی کا واحد علاج ہے، پھر حکایت صحابہ ہے، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے ہیں، پھر فضائل حج ہے، پھر 6 نمبر کا ایک ہی حلقے میں 6 نمبر کا مذاکرہ کرو۔ تعلیمی گشت کے ذریعے سے لوگوں کو وقت شامل کرو۔ اس لیے فرمایا پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ ہونے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ کیا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم؟ اے بندو تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دے۔ اس لیے دوستو درد مندوں کے درد دور کرنے والا، اور غم زدوں کا راحت رساں، اور ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنا کہ زبان کا کلمہ دل میں اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو، اس کو غیر عورت کو دیکھو تو حرام۔ فرما بردار بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، یا صلی اللہ کو 100 دفعہ دیکھے تو 100 حجوں کا۔ جس نے لینا ہے رزق وہ کرے ماں باپ کی خدمت، اور جس نے لینا ہے علم وہ کرے اپنے استاد کی خدمت۔ اس لیے فرمایا ہم کسی چیز، جیب میں پیسے ہیں میں مالک نہیں، جان کا مالک جو خودکشی کر لیتے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جان تیری نہیں تھی، جان تو میری تھی، تو نے کیوں ضائع کیے؟ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے۔ یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچوں۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا، اللہ تعالیٰ کے حافظ ہونے کا یقین۔ دوستو حضور کے طریقوں میں کامیابی، ایک ملک ہے، مال ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی، حضور کے طریقے نہیں، یہ سخت ناکام ہے۔ نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، حضور کا طریقہ ہے، یہ کامیاب ہے۔
کچھ نہیں حضرت بلال کے پاس کیا تھا بتاؤ؟ کتنے بڑے کامیاب لوگ بلال کا نام لے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے آدمی. کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام بلال، کسی نے فرعون رکھے اپنے بچوں کا نام؟ بتاؤ. نمرود رکھ دیا ہو، قارون رکھ دیا ہو، کتنے دنیا کی لائن سے. اس لیے فرمایا حضور کے طریقے میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں. اس لیے فرمایا طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا. جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو پکڑے گا. سچ بولیں تو 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، جھوٹ آ جائے گا. کلمے کا خلاص کیا ہے کہ حرام کاموں سے جس کے اندر کلمے کی حقیقت ہوگی وہ غلط دیکھے گا نہیں، وہ غلط بولے گا نہیں، وہ غلط تولے گا نہیں، وہ غلط سوچے گا نہیں. ابھی کلمہ دل میں نہیں، ہمارے زبان پہ کلمہ ہے. ابھی نماز کا بننا ساری زندگی. نماز جب بنے گی، نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا اللہ کو عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، آنکھوں کا صحیح استعمال. اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، آنکھوں کو سب کو پتہ ہے کہ نیت بندھ گئی سجدے کی جگہ آگے نہ جائیں. رکوع میں دونوں پاؤں کے ساتھ، تشہد میں گود میں، سجدے میں ناک. آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خوش و نصیب ہوئی. کانوں کا صحیح استعمال، اپنی نماز اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے امام صاحب کی سنو. ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سنتا ہے. 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتے. قرآن بھی صحیح ہو، قومہ بھی صحیح ہو، جلسہ بھی صحیح ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجود بھی صحیح ہو، فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، سنتوں کا پتہ ہو، مکروہات کا پتہ ہو، وضو صحیح ہو، استنجا صحیح ہو، کپڑے پاک ہوں، رزق پاک ہو. ایسے نہیں نماز بن جائے گی. نماز ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال. بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں ایسے پاؤں اوپر اٹھا لے جا، ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، انہیں یہی پتہ نہیں کہ پاؤں زمین سے جدا نہیں کریں. اس لیے فرمایا نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا. بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے بارے میں، کوئی ایک چیز نہیں ہے. اس لیے دوستو بزرگوں بھائی، نماز میں آج دن کا یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو. 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے. علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. جائز ناجائز کی پہچان علم سے ہوتی ہے، حلال حرام کی پہچان علم سے ہوتی ہے. یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے، تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے. اس لیے فرمایا تلاش میں جانا عبادت ہے. ساری مخلوق دعائے مغفرت کر دی ہے. اس لیے علم آتا ہے. ایک نوجوان کہہ رہا تھا بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں. اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی. کہ کیسے آتی؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں کی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے ہیں. وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے. کہتے باتیں کرتے ہیں. تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے. اگر یاد رکھنا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا. فرمایا عمل ہے علم نہیں ہے، یہ بھی ناکام ہے. حضور کے طریقے پہ نہیں عمل قبول نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے. وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں. بھائی جان تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے. ہاں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ عرب کے پہاڑ جیسے عمل لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں. یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ کہ جب مال آتا تھا تو مال پہ ٹوٹ پڑتے، نہ دیکھتے تھے حلال، نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز، نہ دیکھا ناجائز. اس لیے دوست بزرگوں بھائی الگ بیٹھ کے تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے. یہ اللہ کے پاس جب تم بیٹھتے نہیں ہیں تو اللہ کا کام کیسے کرو؟ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو. درود پاک حضور کی محبت اور احسانات کے ساتھ کثرت درود شریف اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، سارے ہم اور غم ختم کر دیتا ہے. پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف کو عمل نہیں کرنا. بعض کام آدمی کثرت درود شریف پڑھتے ہیں، بعض کام نہیں ہوتے تو پریشان ہو جاتا ہے. وہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہونے میں بندے کو. ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ اس کے بیگ میں، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا کمانے کے لیے.
استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ باہر رکھا، استنجے خانے میں گیا تو واپس آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا، اسی میں ٹکٹ اور پاسپورٹ اور ویزا، اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا، اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ تو بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ حضور کی خدمت، یا رسول اللہ، حضور وہ تمہارے پاس ایمان کے کیا علامات ہیں؟ انہوں نے ایمان مفصل کہ جو یہ باتیں ہیں یا اصل اس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5 ایمانی علامات صفات زمانہ جاہلیت سے، وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں، نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں، نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں، نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا ایسی صفات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 4 آخرت کی رغبت، نمبر 5 اللہ کے خوف کا۔ تو 20 بتائیں حضور، 20 ہو گئیں۔ اس لیے فرمایا استغفار بھی کرو، استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برسا۔ استغفار کرنے والا تقوی والا، اے اللہ میں نے صحیح وقت نہیں لگایا، میں نے 4 مہینے، اللہ سے معاف، میرے تبلیغ کا کام نہیں کیا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسان جہنم میں چلے گئے میری وجہ سے۔ اس لیے ہر موقع کی دعا، ہر موقع۔ 4 نمبر میں حقوق ادا، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کو گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی کی راہیں۔ لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے، رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں، عمل بن، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے، عمل بنا گئے۔ آج کل کیا ہے، 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں، چبانا نہیں پڑتا۔ وہ کہہ رہے وہ کھا گیا، وہ کہتے وہ کھا، غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب، بیوی کہتے ہیں خاوند کھا گیا، خاوند۔ صحابہ کہ دینے ایک بکرے کی سری 7 گھروں میں پھر رہی، 7 گھروں کا عمل بنا دی۔ وہ عمل بنانا جان، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پھر عمل بنا گئے۔ ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم، اگر باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دینا، دشمن کا دینا۔ ایک نوجوان کوئٹہ سے میرے پاس ہے کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی۔ میں کیا گواہی دی ہے؟ والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، مجھے عدالت میں لے کے گئے، یہاں گواہی دو۔ اس نے کہا میں نے جیسے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں، زمین دوسروں کی ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کے راویرنڈ آ گیا۔ میں کہا تو نے بہت اچھا کیا، یہی حکم ہے۔ آج تم اپنی قوم برادری کے پیچھے حکم توڑ رہے ہو، کل کو یہی قوم برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کو روک لو گے، تم پہ بارش بند کر دی جائے گی۔ تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ تم اللہ کے قانون حکم جاری کرو گے، خانہ جنگی، گھر گھر میں لڑائی اموات کی کثرت ہو جائے گی۔ وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ فحش بدکاری بڑھ جائے گی، نئی نئی بیماریاں پیدا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میں کہ اللہ تیری مدد کرے گا۔ دنیا میں لینا ریا ہے اور آخرت میں لیں دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ۔ نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ جتنی دعوت دو گے اتنا ایمان آئے گا، جتنا ایمان آئے گا اتنا اخلاص ہے۔ ایمان اور اخلاص دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ ہاں، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بدلے کی نیت نہ ہو۔
میواتی کہنے حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخرت میں؟ حضرت جی نے فرمایا گندم کے ساتھ جب مٹی تل جاتی ہے نا مٹی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے، اللہ ہی نکالے گا۔ تو نیت کو بھی ٹٹولتے رہو۔ باساتے کہتے ہیں جی میں نے 50 ملکوں میں سفر کیا۔ ارے بھائی جان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا آپ نے؟ ایک آدمی کہنے لگا جی اس نے 10 دفعہ اندرون سال لگایا، 5 دفعہ بیرون لگائے۔ میں کہ آئندہ نہ بتانا، ریاکاری آ گئی تو پکڑ ہو جائے گی، سارے سفر رائے گاں چلے جائیں گے تیرے۔ ہاں جب آدمی ریاکاری، وہ جو سن 70 میں سفر کیا تھا نا اس میں بڑا جوڑ تھا، لوگوں کو دکھا رہا میں نے سن 70 میں بھی سفر کیا۔ اس لیے فرمایا دنیا میں جو دین پھیلے گا حضور والی محنت اور قربانیوں سے، اپنی محنت کو بڑھاؤ، قربانی کو بڑھاؤ، فکر کو بڑھاؤ، رات کو رونا بڑھاؤ، کریں گے قربانی، اور لایانی سے پرہیز بھی کرو، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگو۔ پھر دوستو ظہر کے بعد پہلے دن ایسا ہوتا ہے جماعت صبح ناشتے کے بعد مسجد تبدیل، مقامی لوگ نہیں، جب مقامی لوگ نہیں ہو تو گشتیں ملاقاتیں کر لو، طالب ظہر کے بعد دوبارہ اعلان بھی کرو، مقامی لوگوں کو جمع بھی کرو، دوبارہ جو ہے مشورہ کرو، حالات معلوم کرو۔ پہلے دن کی بات کہہ رہا ہوں، اگر صبح مل جائیں پرانے تو صبح کر لو، اگر صبح نہ ملیں تو ظہر کے بعد تفصیلی مشورہ کرو، حالات بھی معلوم کرو، ترتیب بھی بناؤ۔ اس لیے فرمایا ظہر کے بعد آپس میں کوئی وقت مل جائے تو فرمایا آپس میں مذاکرے بھی کر لو، کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، کوئی غسل، کوئی وضو، کوئی نماز، کوئی تیمم، کوئی کھانے سونے کے آداب، اس کا بھی خیال رکھو۔ بعد میں لوگ اختلاط آتے ہیں ان سے اختلاط بھی کرو، نئے ساتھی ہیں کو مذاکرے بھی کرو، گشت و ملاقات۔ عصر سے پہلے اعمال کی تسلیم، عصر کا اعلان دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے آئے گا، محنت کے بارے اہم بات ہوگی۔ مغرب کا اعلان بھی تفصیلی اعلان کرو، مغرب کا اعلان وہاں کا کوئی نمبردار ہو، کوئی ناظم ہو، کوئی چودھری، ان سے بھی کرا سکتے۔ ناروال جماعت گئی تو ساتھی ناظم سے کہا اعلان کرتے، اس نے اعلان کیا سب بیٹھو بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائیں۔ ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا۔ جب بیان ہوا تو 7 بندے چلے کے نقد، جس نے اعلان کیا تھا نا ناظم وہ بھی نقد آگے چلے۔ اس لیے فرمایا ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری بات۔ یہ جو بیان کرتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب کی۔ بعض کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے زمین فخر کرتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین، گشت نہیں لکھا ہوا، گشت میں ذکر ہے لیکن گشت نہیں لکھا ہوا۔ جب 2 مسلمان ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف، اتنی بات آتی ہے۔ دین کی نسبت سے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑوں کی توفیق ملی، یہ باتیں نہیں، جتنی بات ہے اتنی کرو۔ اس لیے فرمایا گشت کا مقصود ہے گلی بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائے۔ حضرت جی فرماتے تھے تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے، پرانے زیادہ ہو نئے کم ہو، ذمہ دار فارغ ہو تو تشریف لے جاؤ، رہبر بھی مناسب ہو، آداب کی پوری رعایت ہو، نظروں کی کوئی متکلم کے علاوہ نہ بولے، ضرورت پڑنے پر امیر بولے۔ بعض ایک گراؤنڈ میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، ان کو جمع کر کے کوئی اور ساتھی بھی تھوڑی بہت بات کر سکتا ہے۔ اور ایک گشت نکالو طالب علموں کے لیے، یہ تو عمومی گشت میں 7-8 آدمی جا رہے ہیں، رہبر لے لو، جتنے طالب علم سکول کالج والے ماس، ان کو مغرب تک بیان میں 6 کروڑ طالب علم ہے پاکستان میں، 35-40 کروڑ کی آبادی ساری، 6واں حصہ طالب علم ہے، ہر آدمی بچہ کو بھیج۔ 2 سال کے بچے کو ماں جمع کرا دیتی ہے سکول میں کہ تنگ کرتا ہے، فیس تو باپ نے بھرنی ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا سکول میں بچوں کو مڈل کے بعد، پھر 9ویں میں، پھر 10ویں سے بعد اس میں شورا سارا بچہ۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں سکولوں میں بعض اوقات۔ اب ایک استاد کہہ رہا دہریہ تھا، بچوں جو چیز ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے، استاد جی آتی ہے، کتاب ہے کہ ہاں جی ہے، نظر آتی ہے کہ آتی، قلم ہے کہ ہاں جی ہے، نظر آتا ہے۔ پھر کہنے کا اللہ ہوتا تو نظر آتا۔ بچے پریشان ہو گئے، پرائمری کلاس کے بچے، ایک بچہ کھڑا ہوا، بچہ تمہیں استاد کی عقل نظر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا یہ بے عقل ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ اس نے کہا سب پہ رندہ پھیر دیا چھوٹے سے بچے نے، تو اللہ نے دل میں ڈال دیا ان کے۔ اس لیے فرمایا طالب علموں پر محنت کرو، بیٹھ کے بات بھی مغرب تک ہو، ایک ساتھی ذکر توجہ سے کریں۔
بیٹھ کے بعد میں کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کی باتیں نہ کریں، پکی بات کریں۔ بیان کرنے والا خوب اللہ سے دعا مانگے۔ استقبال میں بھی ساتھ آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ مرحبا، تاکہ لوگوں کو استقبال کریں۔ مغرب کا بیان بھی 6 نمبر میں ہو، صحابہ قربانیاں ہوں، فضائل زیادہ بیان کریں، کوئی جنت بھی بیان کریں کہ جنت بھی 6 نمبر کے اندر ہے، کہ جنت دنیا سے 10 گنا جنت ملے گی، انہیں چاندی کی اینٹوں سے بنے مکانات ملیں گے، ایسے محلات جن میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے، ہر دروازے پر 70 ہزار سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا ایسی ہو رہی ہیں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتائیے جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی۔ بس ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک، 2 چیتھڑے 2 لیتھڑے، یہ نتیجہ ملتا سارا۔ فضائل بھی سناؤ، نقد تشکیل بھی کرو، جو تیار ہو جائے ان کو الگ کر لو، نقد بستر وصول کر لو، باقی بچے ان سے اختلاط کرو، ان کا اکرام کرو، ان کو مانوس کرو۔ اور اس طریقے سے مغرب سے پہلے دوست بزرگ وقت ہے تو ان کو نقد وصولی بستر وصول کو ان کو جمع کر لو۔ عشاء کے بعد دوست بزرگوں بھائی اگر مقامی لوگوں کی تعلیم ہے 15 منٹ 10 اتنی تعلیم آپ بھی کرائیں، اگر تعلیم نہیں ہوتی وہاں تو واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بنا لو، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اختلاط بھی کر سکتے ہیں، 2 سنت پڑھ کے اختلاط کر لو، اور لوگ اور پھر 2 کی جوڑی بن کے رہبر کا انتظار نہ کرو، ہر جگہ رہبر نہیں ملتے، شہروں میں لوگ 12 بجے، کراچی والے تو بہت دیر تک جاگتے ہیں تو دیر تک گشتیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا پھرو گے تھکو گے، سونے سے پہلے دوست بزرگوں بھائی اپنے تلاوت بھی پوری کرو، سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا، مغفرت کی جائے گی، مر گیا تو شہید مر، آیت الکرسی پڑھیں، حفاظت تسبیحات فاطمہ پڑھیں گے، سونے کی دعا ہے، اعتکاف کی نیت ہے، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں یہ، اور سورۃ فاتحہ قل اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے تو موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، الحاقم التکاثر پڑھ کے سوئیں گے ہزارات پڑھنے کا اجر ملے گا، سورہ ملک الف لام سجدہ مغرب عشاء کے درمیان پڑھیں گے تو لیلۃ القدر کے برابر اجر ملے گا، عذاب قبر بھی واقعہ پڑھیں گے تو فاقہ نہیں آئے گا، سورۃ الرحمن واقعہ الحدید پڑھیں گے جنت الفرنے والوں پکارے جائیں گے، تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، سارے اعمال پورے کریں، رات کو تہجد کی نیت سے تہجد بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اور دوستو دعائیں بھی مانگیں پوری امت کے، رات کو بج رہے ہوں نا 2 اور دنیا رہی ہو 100 اور آپ رہے ہوں رو، اس لیے فرمایا رات کو رو رو کے پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، استغفار بھی، صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کریں، کون کرے؟ مقامی لوگ، تشکیل بھی کریں، مقامی لوگوں کو مل جل کے مشورہ بھی کریں، اگر مقامی کوئی لوگ نہیں ہیں تو ان کی 2 کی جوڑی بن گشت میں چلے جائیں، فوراً دیہاتوں میں جائیں گے لوگ مل جائیں۔ آپ چائے کا زیادہ عادت ہے، ساتھی کہتا امیر صاحب جب تک چائے نہ پئیں ہمارے دماغ ہی کام نہیں کرتا تو نماز سے پہلے پلا دو ان کو، دودھ نہیں ہے تو سلیمانی پلاؤ، سلیمانی سے اور زیادہ دماغ کھل جاتا ہے آدمی کا، اب چائے کے پیچھے بیٹھ رہو 8 بجے تک، ناشتے میں تو دیر لگتی ہے، صبح لوگ ملیں گے، مقامی لوگوں دونوں جماعتیں مل کے مشورہ کر لیں، اگر جماعت بنی ہوئی نہیں ہے وہاں تو مقامی لوگوں کی جماعت بناؤ، امیر بناؤ، 5 اعمال اپنے سامنے، تعلیم نہیں ہوتی، کسی نوجوان کو ترغیب دی، کوئی کرام کر دیا، ایک واقعہ اس کو پہلے پڑھوا لیا، کوئی غلطی ہوئی پہلے بتا دی، آج واقعہ یہ پڑھ کے سنا دینا، وہ ماشاءاللہ بڑے اچھی طرح گشت عملاً، وہ کہیں جی جمعے کو گشت کریں، آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ بے شک جمعے کو کریں، ان سے کچھ اعمال وہ کر لیں، کچھ آپ کر لیں، اور ان کے مشورہ نہیں ہو، ایک دن اپنے ساتھ مشورے بٹھاؤ، اگلے دن الگ بٹھاؤ، اپنا ساتھی ساتھ بٹھا دو، بھائی پہلے تھوڑی سی ترغیب دے دو، پچھلے دن کی کارگزاری سنا دو، 2 کی جوڑیاں بن کے گھر تقسیم کر دو، شہر ہے تو گلیاں تقسیم کر دو، دیہات ہے تو گھر تقسیم کر دو، مشورہ کوئی لمبا چوڑا مشورہ نہیں، اگر بیرونی گشت وہ کہیں گے ہم بدھ کو کرتے تھے، بھائی آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ بے شک بدھ کو کر لیں، اپنے سامنے کراؤ، 2 کی جوڑیاں بن کے عملاً روزانہ کی ترتیب بنا دو، گھروں میں بھی ترغیب دے کے بھیجو، گھروں میں تعلیم بھی ہو، 6 نمبر بھی ہوں، تاکہ گھروں میں بھی دین آئے، کریں گے انشاءاللہ، کون کون کریں گے؟ نقد جماعتیں نکالیں گے نا، لیکن یہ جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو،
فرمایا محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ. سب سے مضبوط عمل محبت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی. اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو. اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو. آج بتائیے اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، آخرت کے امور. یہ جو چیخ چیخ کے سودا بیچتے ہیں نا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم رہا. جس آدمی کو نرمی مل گئی خیر کثیر مل گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں. جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا. جس میں عاجزی ہوگی وہ سب سے جڑ، جس میں کبر ہوگا وہ نہیں جڑتا. کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. اور جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے. کریں گے سلام؟ رائبنڈ میں تو سلام میرے خیال ہے منع ہے. کیا خیال ہے؟ کریں گے رائبنڈ میں بھی سلام؟ کون کون کریں گے؟ یہاں نہیں کرتے سلام. بنگلہ دیش والے سنا بہت سلام کرتے ہیں، ہر جگہ سلام ہی سلام. اس لیے فرمایا تو دوستو بزرگوں بھائیوں آپس میں فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا. حاجی صاحب فرماتے تھے نکتہ چینی نہ کرو، محبت کرنا. یہ جو کہتے ہیں نا پشتو والے ٹوک نہ لگاؤ، یہ نکتہ چینی اور ٹوکا ٹاکی، نہ تو مشورے میں ٹوکا ٹاکی کرو، نہ خدمت والوں کو ٹوکا ٹاکی کرو، نہ گھر والی کو ٹوکا ٹاکی کرو. یہ ٹوکا ٹاکی کہیں بھی اچھی نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. یہ اعتراض کرنے والا محروم ہو جاتا ہے کام سے. اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں ساتھیوں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی. حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سبھی اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے. تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں مرکز میں پرانے ساتھی لڑ پڑے دو. ایک ساتھی کہنے لگا آئندہ مرکز نہیں آؤں گا. میں نے عرض کہ بھائی صدیق صاحب یہ بتائیے آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی ہوئی؟ کہتے کئی دفعہ. میں نے کہا گھر جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں. صبح لڑے گا شام کو پہنچ جائے گا السلام علیکم، بیوی کہے گی آ جاؤ. کوئی پتہ ہے نا بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا. میں کہ دکان پہ کتنی دفعہ لڑے ہیں گاہکوں سے؟ کہ کئی دفعہ. میں کہا دکان پہ جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں. میں نے کہا مرکز آئیں گے؟ کہتے آؤں گا. تو تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے کہ تبلیغ سے نکل جاؤں گا تو تبلیغ بند ہو جائے گی. وہ آج صاحب ایک مثال سناتے تھے. بیل گاڑی والا تھا تو بیل گاڑی چلاتا تھا تو اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے نہیں چلتا تھا بیل گاڑی. اچھا کتے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ سمجھنے لگا یہ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے. بیل گاڑی کو تو بیل کھینچتا ہے، کتے کے بس کی کہاں ہوتی ہے. وہ یہ سمجھا کہ اگر میں بیل گاڑی کے نیچے سے نکل گیا تو بیل گاڑی رک جائے گی. جیسے وہ بستی میں داخل ہوا نا بیل گاڑی والا تو یہ نیچے سے نکلا اور بستی کے کتوں نے پکڑ کر صحیح حجامت کی اس کی. اب کرے وہ ٹائیں ٹام، پھر گھسا بیل گاڑی کی. پھر پتہ چلا وہ تو میں تو بیل گاڑی کی وجہ سے بچا ہوا تھا. میں سمجھ گیا بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے. میں یہ سمجھوں کہ یہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے. یہ پتہ نہیں میں تبلیغ کی برکت سے بچا ہوں مصیبتوں سے. جو آدمی یہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہے، جس کو ساتھی یہ سمجھتے ہیں نا یہ کسی کام کا بھی نہیں، اس کو بیان آتا ہے نہ اس کو بات، اس کی برکت سے جماعت چلتی ہے. جو کچھ وہ بھی سمجھتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، وہ بھی اپنے کو جو بحیثیت بن کر چلے گا، جو بے غرض بن کر چلے گا، اس کا موت تک چلنا آسان ہے. تو دوستو بزرگوں بھائیو دن بدن آپس کی محبت بڑھے
نمبر 2 کام کی فکر بڑھے، اور نمبر 3 دعاؤں کی تک۔ ہم فرانس میں تھے ایک دفعہ، مولانا احسان صاحب اس وقت صحیح تھے، تشریف لائے ہماری نصرت کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائیں، ہمارا سفر لمبا ہے، ہمارا سفر، اس نے کہا 3 باتوں پر عمل کرو، دن بدن آپس کی محبت بڑھے، نمبر 2 کام کی فکر بڑھے، نمبر 3 دعاؤں کی طاقت بڑھے۔ تو دوستو بزرگوں بھائی، جو حضور نے فرمایا اے علی میں آپ کا اولین آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ ضرور ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، یہ اولین آخرین کا اخلاق ہے۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی امیر المومنین بنے۔ ایک صحابی حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ ان کے گھر جاتے تھے، ان کو گھر جا کے سلام کر کے 6 مہینے تک سلام کرتے رہے۔ حضرت خالد امیر رضی اللہ عنہ کہا امیر المومنین آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں سارے مسلمانوں میں شامل ہو، یہ نہیں کہا بیعت ہو جائیں، یہ تو اپنی طرف نسبت تھی۔ مسجد نبوی میں آئے، بیعت ہو گئے، ایک آدمی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھ اکیلا ہے یہ کیا کر سکتا ہے، ارے بھائی ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے۔ امیر ہو ابو بکر جیسا اور مامور ہو علقمہ جیسا۔ حضرت ابو بکر اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عمر امیر المومنین بنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی کے سر پہ حضرت خالد نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ بھی پڑھا اور یہ بھی کہا تمہارا نبی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا خالد سے نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، اے عمر اگر مسلمان ہوتا تو یہ کیوں کہتا تمہارا نبی، کہتا ہمارا نبی۔ اس غلط فہمی پر حضرت عمر نے حضرت بلال کو بھیجا، بلال جاؤ حضرت خالد کی تلوار میں تیزی آ چکی ہے اور پگڑی اتار کے گلے میں ڈال کے معزول کر دو۔ حضرت بلال ہے پگڑی اتار کے گلے میں ڈال کے معزول کیا، پھر سر پہ پگڑی باندھی، پھر گلے سے لگایا۔ جیسے پہلے لڑ رہے تھے امیر بن کر، ویسے ہی لڑتے رہے مامور بن کر۔ آج اخلاص والا بندہ کام نہیں چھوڑتا کبھی۔ رات کا اندھیرا تھا، حضرت خالد واپس آ گئے۔ حضرت علقمہ نے سمجھا حضرت خالد تھے حضرت عمر، اے خالد امیر المومنین اچھا نہیں کہ آپ کو معزول کرے۔ حضرت عمر نے آواز بدل کر اب کیا کرنا ہے کہ ماننی امیر ہی کی ہے۔ یہ ماننا آدھی تبلیغ ہے، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو۔ اگر سمجھ کر مانی تو پھر اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، ایک آدمی حضرت ابو بکر کے پاس ہے، امیر المومنین حضور پاک علیہ السلام بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں۔ حضرت ابو بکر جو صحابہ کرام موجود ان سے مشورہ کیا، زمین کا ٹکڑا دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا۔ حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے اور اس بندوں کو بھیج دیا حضرت عمر کے پاس کہ بھئی یہ مشورہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پرچہ دیکھا، اس پہ تھوک دیا اور ملیا میٹ کر کے پھینک دیا، جاؤ کوئی زمین نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کمزور تھا، اس لیے دل جوئی کے لیے دیتے، اب اسلام مضبوط ہے۔ وہ بندہ پرچہ لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے، اے ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کا جملہ فرمایا، اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے غصے میں بھر کر، اے ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی؟ یہ عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں کمزور ہوں، نرم لوگ مجھے دبا لیتے ہیں۔ امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، اور خامد گرم ہو جائے تو بیوی نرم۔ ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا ہے۔ اچھا لڑتی تو یہ بھی تھی لیکن اپنا نام نہیں بتاتی، عورتوں کی زبان ماشاءاللہ خوب چلتی ہے۔ اس نے کہا اچھا پانی بھر کے لاؤ بوتل میں، پانی بھر لائی، اس پہ دم کیا نا، پھونک ماری، پڑا ہوا پانی ہے، جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ وہ 2:30 بجے دفتر سے آیا، گھر میں داخل ہوا، اس نے لڑنا شروع کیا، اس نے فوراً منہ میں پانی بھرا۔ اب لڑنے کو دل تو اس کا بھی کرتا تھا لیکن وہ پڑا ہوا پانی باہر گرتا ہے، لڑائی ختم۔ شام کو پھر آیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی۔ حضرت بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا، کمال ہو گیا، بالکل ہی ختم ہو گئی ساری لڑائی تو ہوتی دونوں طرف سے، ایک طرف سے لڑائی ہوتی نہیں ہے، زبان بند کر دی اس کی۔ تو دوستو بزرگوں بھائی، اس لیے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آدمی شراب پی رہا ہے. حضرت عمر نے اندازہ لگایا, دیوار پھلانگ کر موقع پہ جا کے پکڑ لیا, شراب پی رہا تھا. شراب پینے والے امیر المومنین, میں نے تو ایک حکم توڑا ہے, آپ نے 3 حکم توڑ دیے. کہ وہ کیا؟ حکم یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو. آپ گناہ کی تلاش میں لگے, تجسس کیا آپ نے. دوسرا حکم ہے کہ کسی کے گھر میں آنا چاہیے تو اجازت لے کر آنا چاہیے, آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. اور تیسرا حکم ہے کہ دروازے سے آنا چاہیے, آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے. حضرت عمر اس کی باتیں سن کے منہ میں کپڑا ڈال کر روتے ہوئے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی باہر کھڑے تھے, وہ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ عمر روتے جائیں. وہ بندہ حضرت عمر کی خدمت میں نہیں آیا کافی عرصے تک. کافی عرصے کے بعد آیا. حضرت عمر نے اپنا کان ان کے منہ کے قریب کیا اور کہا کہ میں نے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے بھی نہیں کیا. اس نے کہا میں نے بھی اس دن کے بعد شراب نہیں پی. پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت, دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو. عورتوں کی عادت ہوتی ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں تو نہ بتائیے کسی کو بات پھیلانی ہو نا عورتوں کے حوالے کر دو. یہ سارے محلے میں بغیر گشت کے پھیلا دیتی ہیں. کسی نے کہا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے تو عورتیں اکٹھی بیٹھی تھی, چپ بیٹھی تھی. چپ نہیں بیٹھ سکتی. تبلیغ میں لگ جائیں تو دعوت دیں گی, ورنہ پھر غیبت کرتی. پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت. بعض اوقات آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے, حقیقت ہوتی نہیں ہے. 2 نوجوان اکٹھے رہتے تھے. کسی نے کہا یہ جوان تو ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں, جدا ہوتے ہی نہیں. ایک آدمی کہنے لگا کہو تم ان کی دوستی 1 منٹ میں ختم کر دوں. کہ کیسے ختم کریں؟ وہ دونوں اکٹھے کھڑے, ایک کو بلایا, وہ دیکھ رہا تھا. اس کے کان کے قریب منہ کیا اور منہ کو خوب کھولا بند کیا کہ جیسے باتیں کر رہا. بات ایک نہیں کی, اس کو دھوکہ دے رہا تھا اس کے دوست کو. جب تھوڑی دور گیا نا, میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا یہ کسی کو نہ بتانا. اب بات تو کی کوئی نہیں, اس کو چکر دے رہا. اور اس کو یہ بھی سنا دیا. اس کے قریب گیا, تو کہ تیرے کان میں کیا باتیں کی؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں کی. تو جھوٹ بولتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تیرے کان میں باتیں کر رہا تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا, کسی کو نہ بتانا. تو میرا اتنا پرانا دوست ہو کہ تو میری بات نہیں مانتا, جاؤ تیری میری دوستی آج کے بعد ختم. یہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے. امیر صاحب میں نے آنکھوں سے دیکھا, اس نے بھی آنکھوں سے دیکھا, غلط دیکھا ہے. آنکھوں دیکھی بات غلط ہو جاتی ہے. اس لیے دوست بزرگ بھائیوں, حضرت تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر تھا اور چلتے چلتے کھجوریں ختم ہونے کے قریب ہو گئی تھی. ایک صحابی نے عرض کیا یا صلی اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو اونٹ ذبح کر کر کے کھلاتا ہوں مجمع کو. 30,000 کا لشکر تھا. جتنے اونٹ ذبح ہوں گے مدینے جا کے میں قیمت ادا کر دوں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ فرمایا کر لو. جب اونٹ ذبح کرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ دیکھ لے کیا کر رہے ہیں, اونٹ ذبح کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے حضور سے اجازت لی. اکیلے کیوں اجازت لی؟ آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی؟ حضور نے فرمایا میں نے اجازت دی ہے. یا رسول اللہ پہلے ہی سواریاں کم ہیں, اگر اونٹ ذبح ہو گئے تو پھر سفر اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. پہلے ایک ایک اونٹ پر کتنے سوار ہوتے ہیں. فرمایا عمر پھر کھانے کا کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا ایسا جتنی کھجوریں بچی ہوئی ہیں نا تھیلوں میں بوریوں میں سب جمع کرتے ہیں, آپ برکت کی دعا کر دیں. ساری کھجوریں جمع کی, حضور نے برکت کی دعا کی, سارے تھیلے بوریاں بھر گئے. پھر بھی بچ گئیں, پھر ان بازوؤں میں گھسائیں. جو مشورہ ہو سب کے درمیان کیا کرو, اکیلے اکیلے امیر صاحب کے کان میں پھونک نہ مارا کرو, وہ بھی انسان ہیں. آپس میں ملے جلے رہو. حضرت عمر نے عرض کیا آپ کے علاقے میں تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں؟ امیر صاحب ہوتے ہیں. کیسے بیٹھتے ہو؟ ملے جلے بیٹھتے ہو یا اپنے تعلق والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو کہ ملے جلے رہو گے تو خیر پہ رہو گے. دو نے جوڑی بنا لی, دو نے الگ بنا لی, دو نے یہ توڑ کا ذریعہ بن رہے ہیں. امیر صاحب کا جھکاؤ کسی ایک آدمی کی طرف نہ ہو, سب کو برابر لے کر چلے, ورنہ یہی توڑ کر امیر صاحب فلاں کی بات مانتا ہے, فلاں کے ساتھ زیادہ اس کا کھانے میں ملے جلے, سونے میں بھی ملے جلے, اور بدگمانی سے بچو.
پہلے بدگمانی کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، پھر دل پھٹ جاتے۔ ایک وہ جماعت گئی نا، گرمی کا موسم تھا، جیسے مسجد میں پہنچے تو ایک ساتھی پرانے نے عین پنکھے کے نیچے بستر رکھ لیا۔ وہ نوجوان پہلی دفعہ نکلا تھا، اس نے کہ دیکھو یہ کام ہے ان کے، اکیلے نہیں بستر رکھ لیا پنکھے نیچے ادھر ادھر رکھتا تو ہم بھی رکھ لیتے۔ پھر اس کے دل میں اللہ نے ڈالا یہ تو بدگمانی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہتا میرے دل میں ڈالا اس نے پنکھے کے نیچے اس لیے بستر رکھا ہے کہ پنکھا جو گرے نا تو میرے اوپر ہی گرے، کسی اور کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا تو کہتا میرا دل صاف ہو گیا۔ اس نے کہا اس لیے بدگمانی سے بچو۔ اس لیے فرمایا دوستو بزرگو بھائیو، آپس میں ملے جلے رہو۔ اور یہ جو لمبی جماعتیں ہیں نا 7 مہینے سال کی، ان کو تو بہت سنجیدہ رہنا چاہیے۔ ذرا بے تکلف ہنسی مذاق شروع ہو گئی تو آپ کا سال ضائع ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، وہ امیر المومنین تھے۔ تو حضرت عباس نے بیٹھ کہا میرے بیٹے دیکھو 3 باتوں کا خیال رکھنا، ایک امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ایک امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا، اور ایک امیر المومنین کا غلط بیانی نہ کرنا۔ تو نقد جماعتیں نکالیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا نقد جماعتیں نکالو، 5 اعمال اپنے شروع، گھروں میں بھی کرو۔ سبحان اللہ۔